خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا، پھر مجھے دے دیا گیا ایک دیا بجھا ہوا۔ درد کی کائنات میں مجھ سے بھی روشنی رہی، ویسے میری بساط کیا ایک دیا بجھا ہوا۔ ایسے خوبصورت شعر کہنے والے ہمارے ہر دل عزیز شاعر سائنس کی دنیا میں تحقیق کا ایک درخشاں نام، جن کے تحقیقی مقالات کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ دانشوری گفتگو سے، آپ کی شخصیت سے پھوٹتی ہے۔ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ دبئی، قطر، امریکہ میں آپ کے جشن برپا کیے جا چکے ہیں۔ آپ کو 300 کے قریب ایوارڈز، نشان سپاس اور شیلڈز وغیرہ پیش کی جا چکی ہیں۔ ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت جنہیں آج ہم سب یہاں ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کہ بلا شبہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب ہمارے عہد کی ایک قداور شخصیت ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ موقع ہمیں ملا ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے اس موقع پر کچھ سوال کر سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ ایک دیا بجھا ہوا اور پھر ہواؤں کی دسترس میں کب ہوں جو بجھ رہوں گا، میں استعارہ ہوں روشنی کا، دیا نہیں ہوں۔ تو یہ دیے سے روشنی کا استعارہ بننا، قطرے کا گوہر بننا ہے، تو قطرے پہ کیا گزری گوہر بننے تک؟ بہت شکریہ امبرین، اور یہاں آرٹس کونسل میں ظاہر ہے کہ سالانہ کانفرنس اور اس میں یہ سیشن، میں بہت شکر گزار ہوں اور میرے لیے باعث افتخار ہے۔ دیکھیے، شعر و شاعری کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے لیے دونوں طریقے ہیں۔ ایک تو تربیت کا، اس میں یہ ہے کہ آپ کو شعر کہنا ہے تو آپ علم العروض سیکھیے اور اس کی تخصیص ساری جانیے، پھر اس کے حساب سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سب سے بڑا معاملہ تو مصرع موضوع کرنا ہے۔ یہ سارے معاملات سب کر کے اور اس پہ تجربات کر کے آپ مصرع موضوع کریں گے، کر لیں گے آپ، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ جو آپ کے ایک اپنی اندر سے ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو بیدار رکھتا ہے، اور جو آپ کے سامنے جو منظرنامے ہوتے ہیں، ان منظرناموں سے آپ کا تعلق خاطر پیدا کرتا ہے اور آپ کچھ نہ کچھ اس پہ اظہار کرتے ہیں۔ اب وہ اظہار جو ہے وہی شاعری ہے۔ تو میرے یہاں تو آپ شاید آگے، مجھے نہیں معلوم آپ سوال کریں گی کیا کریں گی، میرے یہاں دو چیزیں ہیں ہی نہیں کہ یہ کسی نے مجھے بتایا۔ میری شاعری میں رومانٹسزم تو ہے نہیں، میری شاعری میں احتجاج تو ہے نہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت ہی بنیادی وہ رکھتی ہیں، اور خاص طور سے کہ جن لوگوں کو ایک معروفیت اور وہ مل جاتی ہے، اس میں یہ بہت اہم باتیں کہ یہ ہمارے وقت کا تقاضے ہے، یہ احتجاج اور یہ ساری چیز۔ میری شاعری میں اگر آپ ظاہر ہے کہ آپ محقق ہیں، آپ جانتی ہیں، زیادہ جانتی ہیں، کہ میرے یہاں تو ایک چھوٹا سا ایک معاملہ ہے جسے کہتے ہیں تشویش۔ یہ تشویش جو ہے جب کئی سر اٹھاتی ہے تو یہ کچھ نہ کچھ مصرع موضوع ہو جاتے ہیں، کوئی شاعری ہو جاتی ہے، تو اسی تشویش پہ سارا کام چل رہا ہے۔ یوں ہے کچھ ایسا۔ بالکل۔ اچھا، آپ کی شاعری میں تشویش بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تنہائی بھی ہے، اور ٹھہراؤ بھی ہے، وقار بھی ہے، وہ آپ کی شخصیت کا خاصہ بھی ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ جب انسان اتنا ہر دل عزیز ہو
اور دنیا اس کے سامنے ہو تو دنیا کی للک بھی پیدا ہو جاتی ہے. یہ ٹھہراؤ، یہ وقار کیسے پیدا ہوتا ہے شخصیت میں اور شاعری میں؟ یہ پیدا کرنے سے تو نہیں ہوتا. ہاں، اس کے لیے تو ماحول چاہیے. آپ کی روایتیں ہیں جو دیکھیے منتقل ہوتی ہیں، کوئی بھی ہو، کہاں کا بھی ہو، کسی جگہ ہو، کچھ نہ کچھ اسے منتقل ہوتا ہے. یہ جو روایتیں ہیں، تہذیب ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو ہم تک چلی آ رہی ہیں، ہم تک پہنچتی ہیں. اب ہم اسے کیسے لیتے ہیں؟ اگر ہمیں صحیح طریقے سے اس کا احساس ہے تو ہمیں اسے ایسا لینا چاہیے اور یہ سوچ کے لینا چاہیے کہ یہ منتقلی کا سلسلہ ہے اور یہ ہم تک پہنچی ہے تو ہم سے آگے بھی منتقل ہوگی. تو جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو اس میں ایک تسلسل بن جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ میرے ہاں یہ سب چیزیں مل گئیں. میرا خاندانی سلسلہ بھی کہ اس میں ادب، زبان، یہ سب تو چرچے ہر وقت اسی طریقے سے ہوتے تھے. پھر جو ہمارا زمانہ ملا اور ہمیں ملے ہمارے پیش رو تھے. ایک تو یہ کہ اساتذہ کو پڑھتے پڑھتے شعر تو سارا جناب، اس کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں. ہمارے زمانے میں اگر آپ کسی کے پاس جاتے تھے اپنی غزل دکھانے تو وہ کہتے تھے کہ میاں پہلے اساتذہ کو پڑھیے، وہ جب آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ اپنے وقت اور اپنے زمانے پہ آئیے اور یہ دیکھیے کہ کون کون ہے. تو اس میں آپ ہوتے ہیں، آپ کے پیش رو ہوتے ہیں، آپ کے بعد آنے والے ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے. سو مجھے تو ایک بہت اچھی بات یہ بھی ملی کہ ہمارے وقت میں دیکھیے ہم سے مطلب ہمارے پیش رو کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں ہم تک جو پہنچے تو سحر انصاری صاحب تھے. سحر انصاری صاحب جیسا شخص جو علم و ادب کا بہت بڑا نام ہے تو وہ تھے. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں تو مجھے تو اس پہ فخر ہے کہ افتخار بیٹھے ہیں، افتخار اور ہم ساتھ رہے ہیں اس سارے دور میں کہ جو ہمارے اس کے مطلب یہ کہ شاعر ہو گئے تھے، مشاعرے پڑھتے تھے، سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے. لیکن وہ ایک دور تھا کہ اور اس میں سب سے زیادہ سیکھا وہ یہ کہ ہم نے اپنے جو ہمارے پہلے سے ہمارے جو اساتذہ تھے، ہم سے پہلے جو لوگ تھے، ان سے آپ بہت کچھ سیکھ لیتے تھے. تو یہ ساری تہذیب اور یہ سلسلہ کہ شعر اور شعر کا کس طریقے سے آپ کو شعور ہونا چاہیے، کیسے آپ اس کا اظہار کریں، یہ ساری چیزیں اس سے آ جاتی تھی. پھر اس کے بعد کہ جو ادھر ادھر ہو گئے، افتخار جانتے ہیں، دیکھیے مشاعرے ہوتے تھے، اس کی بھی تہذیب تھی. ہمارے زمانے میں تو زانو بھی نہیں بدلتے تھے، اتنی احتیاط کے ساتھ مشاعرے میں بیٹھتے تھے اور سب کو پہلے بزرگوں کو سنا، سب کو سنا، اس کے بعد مشاعرہ ختم ہوتا تھا، کیسے ختم ہوگا، کیا ہوگا. یہ سارا سلسلہ تھا جو چلا آیا اور چلتا رہا، ہم تک پہنچ گیا. اب آگے کیسے پہنچے گا، ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مثال بن سکیں کسی طرح. آپ نے بات کی اپنے بزرگوں کی، تو آپ کے بزرگوں میں ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت خاندان ہے، آپ کا ایک بڑا مشہور خانوادہ ہے اور اس میں محقق بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، لیکن جو آپ کا ننھیال ہے وہ طریقت کی طرف ہے. تو آپ کے اندر جو شاعر تھا اس سے آپ کا پہلا مکالمہ کب ہوا اور اس کا کوئی رد عمل خاندان کی طرف سے آیا؟ کیونکہ ہمارے ہاں صرف خواتین ہی نہیں، مرد حضرات کا شاعری کرنا بھی کچھ آسان نہیں ہوتا. ہم خود جانتے ہیں، ہمارے کزن کی جو ڈائری ان کی امی کے ہاتھ لگتی تھی وہ چولہے پہ رکھ دیتی تھیں. تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا؟ نہیں، ہمارے وقت میں تو بہت اچھا ایک رواج تھا. اور اس لیے کہ جو یہ کہہ لیجئے کہ تفریحی، نیم تفریحی اور اس سے جڑی ہوئی آپ کی زندگی اور ادب اور ثقافت سے وہ تقریبات اتنی نہیں تھیں. محفل موسیقی تھی، اس میں بھی کلاسیکل اور وہ اس کا زیادہ تھا. پھر یہ عام گانے کا تھوڑا بہت رواج تھا. آج کل جو چیزیں آپ کو نیٹ پہ اور ہر جگہ موجود ہیں اور اس میں ہماری نئی نسل جو ہے وہ اسے اسی طریقے سے استعمال کر رہی ہے. تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں بڑا مسئلہ یہ ہے، اور مجھے اس پہ ذرا تشویش ہے. اس پہ تشویش یوں ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ اپنی فہرست ایک ترتیب دیتا ہے. اس فہرست میں کون سی چیز کہاں ہے
تو ادب، زبان، ثقافت یہ جس مقام پہ پہلے تھی اب اس سے نیچے کی طرف جا رہی ہے اور کافی نیچے آ چکی ہے۔ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو نئی نسل ہے وہ اس سے کیسے جڑے گی اور کیسے یہ آگے جائے گا، یہ مسئلہ اس وقت کافی گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مگر جب میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے آج کل نوجوان لکھنے والے اور وہ اس میں جو آ رہے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں میں بے مثال ہیں، بہت ہی اچھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اور لوگ اس سے جڑیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا یہ ادب اور زبان اور اس کا جو سلسلہ ہے یہ اچھی طرح آگے چل سکتا ہے۔ اچھا، آپ شاعر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں۔ اب سائنس تو ہر چیز کا جواز مانگتی ہے، جو نظر آ سکے وہ مانتی ہے، اور شاعر تو بہت ساری چیزیں بلا جواز بھی مان لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں کبھی آپس میں متصادم ہوتے ہیں یا آپ ان کو دونوں کو برابر تسلی سے لے کے چلتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ سائنس یا آج کے زمانے کے جو علوم ہیں وہ کسی طرح ایسے بیچ میں آتے ہیں کہ آپ کی ادبی سرگرمی کو وہ متاثر کر سکیں۔ میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ سائنس ہے، سائنس کے علاوہ مطلب سائنس تو خیر میرا ایک وہ تھا کہ جس میں نہ صرف میں خود ریسرچ کرتا رہا، بہت میرے ساتھ جو پی ایچ ڈیز کرتے تھے اور اب تک چلا آ رہا ہے وہ سلسلہ، سو وہ تو اپنی جگہ ہے۔ لیکن پھر مجھے جو بٹنا پڑا، یعنی میں بکھرا ہوا آدمی تو کبھی بھی نہیں تھا، مگر بٹا ہوا آدمی ضرور تھا کہ یہ بھی ہے کچھ تھوڑا سا، یہ بھی ہے، اسے بھی دیکھنا ہے۔ تو اس میں جو مجھے کافی وقت دینا پڑا وہ تو یہ جو آپ کی کہلاتی ہے کہ اعلیٰ تعلیم کی ایڈمنسٹریٹو سائڈ جو ہے، مطلب یہ کہ بڑی سرکاری بڑی جامعات میں 20 برس وائس چانسلر رہنا بڑا مشکل کام، اتنی آسانی سے تو نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کہ وہ کل وقتی ہے، وہ کل وقتی ہے اور آپ کو اس میں موجود رہنا پڑتا ہے ہر لمحے تاکہ آپ اسے اس طریقے سے۔ مگر مجھے ادب نے اور جو یہ ہمارے اندر جو چلا آ رہا ہے، خاص طور سے یہ سلسلہ زبان اور ادب کا اور شاعری، اس نے میرا خیال ہے بہت سہارا دیا۔ یعنی جب مشکل وقت ہے تو آپ اس میں بھی اس میں ٹرانس میں چلے جاتے ہیں اور اس کے اندر آپ ہو جاتے ہیں تو وہ تشویش اور وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہوا، کام تو ذمہ داری بڑھی اور ذمہ داری بہت زیادہ تھی، مگر میرے وہ درمیان ایسے نہیں آئی کہ وہ کوئی روک اس میں ہو جائے۔ تو یہ اچھا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر تھا۔ اچھا، آپ انتظامی عہدوں پر بھی رہے، انتظامی امور میں بھی آپ نے بڑی اہم خدمات انجام دی ہیں، اور پاکستان میں خصوصاً کراچی میں جتنے بڑے آپ میڈیکل کالجز دیکھ لیجئے اس میں ڈاکٹر صاحب کی خدمات کہیں نہ کہیں موجود رہتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ایک پہلا سوال، پھر اس کے بعد دوسرا سوال کریں گے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں ایک نرم روی نظر آتی ہے، ایک ملائمت اور ایک دھیما پن اور ایک حد لذیذی، جبکہ انتظامی امور کے لیے تو بڑی سخت گیری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کس طرح آپ نے یہ معاملات طے کیے؟ مجھے اس کا اندازہ نہیں، مگر اس میں یہ ہے کہ جن سے آپ کا یہ سلسلہ بنتا ہے وہ طالب علم بھی ہو سکتے ہیں اور بھی سلسلے ہیں سارے، اس میں آپ کو اپنے طور پہ ایسا نمایاں ہونا چاہیے کہ آپ کا سامنے جو ہے وہ یہ جانے کہ آپ کی بنیاد جو ہے وہ مثبتیت پہ قائم ہے، یعنی اس میں منفی رویے اور وہ جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ سو آپ جو کچھ بھی طے کریں گے، جیسے بھی طے کریں گے، اس میں ایک مثبتیت ہے اور اس سے چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جب ہوتی ہوئی نظر بھی آئیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کا اعتبار بڑھ جاتا ہے اور پھر آپ اس طریقے سے بہت سے کام کر لیتے ہیں۔ بہت مشکل مراحل، خاص طور سے جنہیں یونیورسٹیز کا تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ بہت مشکل مراحل آتے ہیں، سو اس کو اوپر کی سطح پہ ہی طے کیا جاتا ہے، پھر وہ نیچے تک بھی آتے ہیں، لیکن ہر سطح پہ کام کرنے کا ایک الگ انداز ہے اور وہ سب کا سب جاننا پڑتا ہے۔ سو وہ میں نے جانا، میں نے کیا، اس طریقے سے چیزوں کو نمٹایا۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی سے اب دوسرا سوال کہ یہ جو ہمارا تعلیمی ادارہ کہہ لیجیے جہاں پر تعلیم بچے حاصل کر رہے ہیں، تو ایک طرف تو وہ ٹو کلچر والی صورتحال محسوس ہوتی ہے کہ بچے ادب کی طرف، تخلیقیت کی طرف نہیں آ رہے ہیں اور صرف ایک پروفیشنل تعلیم کی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ صرف ڈگری حاصل کرنا اور نوکری حاصل کرنا زندگی کا مقصد ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعی یہ تاثر درست ہے، اور اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں تخلیقی ذہن بھی پیدا ہوں، کیونکہ تخلیقی ذہن صرف شاعری تو پیدا نہیں کرتے، وہ تو سائنس میں بھی بہت ضروری ہے. یہ آپ نے صحیح کہا، اور یہ میرا خیال ہے تشویش کا پہلو ہے، اور یہ تشویش سبھی کو ہونی چاہیے. کس کس کو ہے؟ مگر مجھے تو ہے، اس لیے کہ یہ جو ادارے اور یہ سب چیزیں جیسے چلتی ہیں، تو اس کو چلانے کے لیے ایک عام ایک سلسلہ ہے کہ جو پہلے زمانے میں ہمارے سارے ساتھی پرانے بیٹھے ہیں طے شدہ تھا. طے شدہ کیا تھا؟ مثال کے طور پہ میں یونیورسٹی کی مثال دوں کہ یونیورسٹی میں آپ کو جو بھی کورسز جس قسم کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے سارے طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کس اس سے گزر رہے ہیں، کتنے آپ کو کریڈٹس ہیں، کیا ہے، وہ سب اپنی جگہ. لیکن سب سے اہم ہے وہ ہے کلاس روم انٹریکشن. جب آپ کلاس روم میں انٹریکشن کر رہے ہیں، اب کلاس روم میں انٹریکشن میں آپ نے ذمہ داری اگر نبھانی ہے تو آپ کو جو کورس دیا گیا وہ پورا کر دیجئے، ختم کر دیجئے، امتحان لے لیجئے، اس کا بھیج دیجئے اسے کنٹرولر کے ہاں ایگزامینیشن کے، رزلٹ بن جائے گا. یہ تو نہیں ہوتا، یہ تو بہت ہی ناکافی ہے. کلاس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے علاوہ آؤٹ سائڈ دا کلاس روم استاد کو یعنی موجود ہونا چاہیے کہ جب طالب علموں سے انٹریکشن کے لیے کلاس روم میں تو اس نے، مگر اب تو پہلے زمانے میں، میرے زمانے میں تو تھا، اور بھی لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ ہم کلاس روم سے باہر باقاعدہ وہ ہوتا تھا، یعنی جو استاد ہے وہ کہتا تھا کہ دیکھیے ٹیوزڈے یا پیر یا منگل کو دیکھیے اس وقت پہ میں فارغ ہوتا ہوں، تو یہ جو 1-1.5 گھنٹے کا عرصہ ہے اس میں آپ آئیں، جس کو جو بات کرنی ہے وہ بات کریں. تو وہاں جو بات کرتے تھے وہ تو ہم زندگی کی بات کرتے تھے، موضوعات کی بات کرتے تھے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، ڈائیلاگ. تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کا عمل جو ہے وہ کلاس روم سے باہر ہے. اب کلاس روم سے باہر ہمارے یہاں افراتفری ہے. اس طریقے سے یہ چیزیں ذرا مشکل ہوتی جا رہی ہیں، اسے لے کے جانا چاہیے واپس، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ واپس آ جائیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں تنقید پر تو بہت زیادہ الزام لگتا ہے کہ جو لوگ پڑھاتے ہیں ان کی تنقید مدرسانہ ہو جاتی ہے اور اس میں گہرائی نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. شاعر کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ تدریس سے وابستہ ہو تو اس کی شاعری کھا جاتی ہے، اور ویسے بھی ملازمت کے لیے تو کہا ہی جاتا ہے کہ وہ انسان کو کھا جاتی ہے. تو کیا واقعی شاعر اگر ملازمت کرتا ہے اور خصوصاً تعلیمی اداروں میں یا انتظامی امور میں، تو اس کی شاعری متاثر ہوتی ہے، اور آپ کی شاعری متاثر ہوئی یا نہیں؟ نہیں، میرا تو نہیں خیال کہ متاثر ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ کو وقت نہیں اس طریقے سے مل پاتا، لیکن اگر آپ نے شعر کہنے کے لیے کوئی وقت مقرر کیا ہوا ہے تو وہ اس حساب سے تو پھر وہ مسئلہ پیدا ہوگا. لیکن یہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا اگر ذہن حاضر ہے اور آپ کچھ سوچ رہے ہیں اور کوئی چیز موضوع ہو رہی ہے اور آپ کسی کام میں ہیں، تو آپ کو اس طریقے سے اسے استعمال کرنا چاہیے کہ جب آپ کو فراغت ہو تو پھر آپ اس موضوع کو یا اس کو لے کے آگے بڑھ سکیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس کام کی اس میں وہ سارا چیز وہاں کی وہیں رہ جاتی ہے، اور پھر جب کبھی خیال گزرا اور کوئی اور چیز موضوع ہونی شروع ہوئی تو پھر اس طریقے سے یہ ضرور ہوتا ہے. یہ تو میرے ساتھ بھی بہت ہوا کہ اگر ذہن میں تھا، اگر میں اس وقت بیٹھ جاتا اور دوسرے کام نہ کر رہا ہوتا تو ممکن ہے کہ میں کچھ اشعار کہہ لیتا، لیکن یہ کہ ممکن نہیں ہوتا یہ دونوں کام ایک ساتھ کرنا. ڈاکٹر صاحب، آج کل مصنوعی ذہانت کا بڑا زور ہے، اور ہمارے ہاں کچھ ادیب جو ہیں، لکھنے والے جو ہیں، وہ اس کی حمایت میں بول رہے ہیں، کچھ اس سے خوفزدہ کر رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ اس کو تسلیم کرنے کوئی تیار نہیں ہیں. آپ چونکہ ماشاءاللہ اتنی قداور شخصیت ادب میں بھی اور سائنس میں بھی، تو یہ جواب آپ سے ملنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے
کہ ایک شاعر کا، ادیب کا، تخلیق کار کا اس سمت رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا واقعی مصنوعی ذہانت ہم سب کو کھانے والی ہے؟ دیکھیے، صرف مصنوعی ذہانت کیا، یہ جو بدلتا ہوا وقت ہے یہ نہ صرف بدل رہا ہے بلکہ ہمیں اس کی رفتار بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ کس رفتار سے بدل رہا ہے۔ وقت کا تبدل تو سارے معاشروں میں ہوتا ہے اور ہمیشہ سے، یہ تو ایک جیتی جاگتی دنیا کا ایک سلسلہ ہے کہ وقت بدلتا ہے، اور اس بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ اب سلسلہ ہمارے ہاں یہ رہا کہ یہ کس رفتار سے بدل رہا ہے۔ عام حالات کی بات کر رہا ہوں میں، آج کی جو یہ موضوع آپ جو کہہ رہے ہیں یہ الگ ہوا۔ عام حالات میں جس رفتار سے وقت بدلتا ہے اور یہ تبدل ہے، یہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت جس رفتار سے چل رہا ہے، اگر آپ اس سے آہستہ چل رہے ہیں تو بھی آپ مسفٹ ہو جائیں گے، اور وقت کی جو رفتار ہے اگر آپ اس رفتار سے تیز چل رہے ہیں تو بھی آپ مسفٹ ہو جائیں گے۔ چنانچہ صحیح معاملہ تو یہ ہے کہ جس رفتار سے وقت تبدیل ہو رہا ہے اس رفتار سے چیزوں کو ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کی، ہماری فکر کی، یہ سب چیزیں بدلنی چاہیے۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی، یہاں ذرا سا معاملہ ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ تھوڑی سی تیزی ہے، ہم کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، کہیں کچھ آگے بھی نکل جاتے ہیں تو وہ بھی بے وقتے ہو گئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تشویش ہے جو ہماری اب جس کا آپ نے موضوع کا اظہار کیا، اس میں تو اور بہت کچھ ہونے والا ہے، اور یہ ہوگا اور یہ ہو کے رہے گا۔ تو جو چیزیں تبدل میں ہیں اور جو بدلی جائیں گی اور بدلی جا سکتی ہیں وہ ہمارے روکے سے نہیں رک سکتی، تو ہمیں اس کے ساتھ ایک مفاہمتی سلسلہ بنانا پڑے گا۔ مفاہمتی سلسلہ اس طریقے سے کہ ہماری جو اپنی فکر ہے اور ہمارے جو اپنے اندر کے احساسات ہیں ان کو اس طریقے سے کریں کہ وہ سلسلہ اپنے آپ کو قائم و دائم رکھ سکے۔ اور اب ظاہر ہے کہ اس میں آئی ٹی اور یہ اس کے جو سلسلے چل رہے ہیں، اس میں ہمارے جذبات اور وہ کس طریقے سے شامل ہو سکتے ہوں یہ مجھے معلوم نہیں، مگر ریسرچ کرنے والے جو اب ان موضوعات پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوگا، مگر بدلنا تو ہے یہ، اس میں تو اب کوئی گنجائش نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم اسے اسی طریقے سے درگزر کر دیں گے۔ بالکل، اور ہمیں ایسا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو لوگ مصنوعی ذہانت پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ آنے والے وقت میں مصنوعی ذہانت انسان کو بھی تو بدل دے گی، انسان بھی یہ نہیں ہوگا جو آج ہم ہیں، تو دونوں طرف تبدیلی آئے گی۔ بدل رہا ہے بھائی، بالکل بالکل، آپ دیکھیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال آپ سے کریں گے اور پھر آپ سے شاعری سنیں گے۔ آپ کا شعر ہے کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا خواب دیکھتے ہیں؟ کوئی بڑا خواب جو پورا ہو گیا اور آپ کو بہت خوشی ہو، اور کوئی ایسا خواب جو خدا نخواستہ پورا نہ ہوا اور اس کی کسک ہو؟ میں تو درس و تدریس سے متعلق ہوں، میرا سب سے بڑا دکھ پاکستان کا بھی شاید ہو، اگر آپ سب سمجھتے ہو، تو وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نئی نسل کے لیے، اپنے آنے والے زمانوں کے لیے اپنے تعلیمی نظام کو بنایا ہی نہیں اس طریقے سے کہ جس طریقے سے اس کی پہنچ ہونی چاہیے اور وہ آگے تک منتقل ہو سکے۔ یہ بہت بڑی تشویش ہے جو ہر وقت اس پہ چھائی رہتی ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ بنیادی تعلیم کے سلسلے کیسے چل رہے ہیں، مڈ ایجوکیشن جو ہے وہ کیسی ہے، یونیورسٹیاں یہ تو الگ ہے، الگ یونیورسٹیز کو کیسے ہونا چاہیے اور وہ ابھی کیسی ہیں، کیا بدلے گا اور کیوں نہیں بدلا اب تک، یہ سارے سوالات ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم اس وقت تعلیمی سلسلے میں اپنے یہاں سرگرم ہیں پاکستان میں، یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک زمانے میں ہم سوچتے تھے کہ بھئی یہ سب وسائل کہاں ہیں، کیسے اس کو آگے بڑھائیں، تو ساری دنیا میں ذرا پرانی بات بتاتا ہوں ذرا سی، کہ ساری دنیا میں جو مملکتیں ممالک ہیں وہ اپنی جی ڈی پی کا کتنا تعلیم پہ خرچ کریں اور صرف کریں، یہ ایک معاملہ تھا۔ اور اس وقت دنیا پہ جب ہم نظر ڈالتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ عام طور پہ، عمومی طور پہ یہ ضروری سمجھا گیا
کہ آپ کا GDP کا آپ کو 4%، 4% خرچ کرنا چاہیے اس پہ. جب یہ 4% خرچ کرنا لازمی تھا اور اہم ضروری تھا، وہاں ہم خرچ کر رہے تھے 1.5، 1.5. بس اس کے بعد یہ چلتا رہا، ہم ترقی کرتے گئے، ہم نے بہت تعلیم کے لیے کام کیا، اب وہ آ کے 2.5 ہو گیا، ختم ہوا قصہ. اب جب انٹرنیشنل اس پہ وہ پہنچا ہوا ہے 6%، کم از کم ہم وہیں گھوم رہے ہیں. ہماری درسگاہیں، ہمارے تعلیمی ادارے، بنیادی تعلیم کے ادارے، سب کو یہ یاد ہوگا کہ یہی کہا گیا تھا کہ بیسک ایجوکیشن شوڈ بی اویلیبل اینڈ فری اینڈ اویلیبل، یعنی سب کے لیے میسر ہونی چاہیے اور مفت ہونی چاہیے. دیکھ لیجیے آپ کیا کچھ ہے اور کتنا مل رہا ہے. تو اگر اس کو نہیں بدلا تو ہم سب بیٹھے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں، ہم بہت اہم باتیں کر رہے ہیں، یہاں پوری کانفرنس میں بہت اہم باتیں ہو رہی ہیں، مگر اس کے لیے ضرورت یہ ہے پاکستان کے حوالے سے کہ ہماری نئی نسل اور اس کے لیے یہ راستے کھلیں اور یہ تعلیم اور اس کا جو سلسلہ ہے یہ آگے بڑھ سکے کسی طرح. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب اب ہم چاہیں گے کہ کچھ کلام عطا فرمائیے، کیونکہ اب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، تو ہم اور ترنم کی فرمائش بہت زیادہ ہے آپ کے لیے کہ کچھ اشعار ترنم سے ضرور عطا کیجیے. ترنم تو اب بہت ہی مشکل اور اس میں ہوتا چلا گیا ہے کہ کیا کروں. جی سحر بھائی عرض کروں. افتخار. میں نے عرض کیا کہ رنج نایافتہ اظہار میں رکھا گیا ہے. رنج نایافتہ اظہار میں رکھا گیا ہے، جیسے ایک پیچ جو دستار میں رکھا گیا ہے. رنج نایافتہ اظہار میں رکھا گیا ہے، جیسے ایک پیچ جو دستار میں رکھا گیا ہے. گوشہ ایک سب سے جدا خاک نشینوں کے لیے، گوشہ ایک سب سے جدا خاک نشینوں کے لیے غم سے مہکے ہوئے گلزار میں رکھا گیا ہے. گوشہ ایک سب سے جدا خاک نشینوں کے لیے غم سے مہکے ہوئے گلزار میں رکھا گیا ہے، رکھا گیا ہے. میں بھی دیکھوں کہ کہاں تک ہے مسرت کا فریب، میں بھی دیکھوں کہ کہاں تک ہے مسرت کا فریب. مجھ کو کس دستے طلبگار میں رکھا گیا ہے، مجھ کو کس دستے طلبگار میں رکھا گیا ہے. اور کچھ پڑھ دیتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ آغوش تمنا میں تو آیا ہے بہت کم، آغوش تمنا میں تو آیا ہے بہت کم، اس خواہش دنیا کو یہ دنیا ہے بہت کم. واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ. آغوش تمنا میں تو آیا ہے بہت کم، سبحان اللہ، بہت کم. آغوش تمنا میں تو آیا ہے بہت کم، اس خواہش دنیا کو یہ دنیا ہے بہت کم، یہ دنیا ہے بہت کم. اب خود ہی تماشا بنے پھرتے ہو جہاں میں، اب خود ہی تماشا بنے پھرتے ہو جہاں میں، شکوہ تھا کہ منظر میں تماشا ہے بہت کم. واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. اب خود ہی تماشا بنے پھرتے ہو جہاں میں، اب خود ہی تماشا بنے پھرتے ہو جہاں میں، شکوہ تھا کہ منظر میں تماشا ہے بہت کم. اور یہ آپ کی اقلیم در و بست ہے جس میں، یہ آپ کی اقلیم در و بست ہے جس میں، یوں تو سبھی اچھا ہے پر اچھا ہے بہت کم. یہ آپ کی اقلیم در و بست ہے جس میں، یوں تو سبھی اچھا ہے پر اچھا ہے بہت کم، اچھا ہے بہت کم. اے دست عطا غم کی فراوانی کے باوصف،
اے دست عطا غم کی فراوانی کے باوصف کشکول یہ کہتا ہے کہ پایا ہے بہت کم۔ اے دست عطا غم کی فراوانی کے باوصف کشکول یہ کہتا ہے کہ پایا ہے بہت کم، پایا ہے بہت کم، آغوش تمنا میں تو آیا ہے بہت کم۔ جی بہت شکریہ۔ کیا چند شعر اور پڑھوں بس پھر درد سے مشروط تیاری میں رکھا جائے گا، واہ درد سے مشروط تیاری میں رکھا جائے گا، خواب کو آغوش بیداری میں رکھا جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ درد سے مشروط تیاری میں رکھا جائے گا، درد خواب کو آغوش بیداری میں رکھا جائے گا۔ کیوں مناظر اس قدر شفاف دکھلائے گئے، واہ کیوں مناظر اس قدر شفاف دکھلائے گئے، آئینے کو قید زنگاری میں رکھا جائے گا۔ واہ 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 واہ، کیوں مناظر اس قدر شفاف دکھلائے گئے، کیا کہنے ہیں۔ آئینے کو قید زنگاری میں رکھا جائے گا۔ چند لمحوں کی رفاقت بھی بڑا انعام ہے، واہ چند لمحوں کی رفاقت بھی بڑا انعام ہے، زیست کو اب خواب سرشاری میں رکھا جائے گا، واہ زیست کو اب خواب سرشاری میں رکھا جائے گا۔ کوئی مارا جائے گا ایک خواب غفلت میں کہیں، واہ، کوئی مارا جائے گا کیا کہنے۔ ایک خواب غفلت میں کہیں، اور کسی کو دام ہوشیاری میں رکھا جائے گا۔ واہ 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 واہ، کوئی مارا جائے گا ایک خواب غفلت واہ میں واہ۔ کہیں، اور کسی کو دام ہوشیاری میں رکھا جائے گا، دام ہوشیاری میں رکھا جائے گا۔ مال و دولت جاہ و منصب کی فراوانی کے بیچ، آہا، مال و دولت جاہ و منصب کی فراوانی کے بیچ ہم کو ایک مال و دولت جاہ و منصب کی فراوانی کے بیچ ہم کو نادیدہ سی ناداری میں رکھا جائے گا۔ واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ واہ مال و واہ واہ دولت مال و دولت جاہ و واہ منصب کی فراوانی کے بیچ ہم کو نادیدہ سی ناداری میں رکھا جائے گا، درد سے مشروط تیاری میں رکھا جائے گا۔ بس اور کیا، ڈاکٹر صاحب ترنم سے اگر کچھ عطا کر دیں۔ ترنم سے تو بالکل ہی بھئی آپ لوگ تالیاں بجا کے بتائیں، آپ لوگ سننا چاہتے ہیں۔ چند شعر ویسی اور سن لیجئے پھر دیکھیں کیا یہ اسے تو ترنم تو میں نے عرض کیا کہ جس طرف نظر کیجئے وحشتوں کا سامہ ہے، واہ، جس طرف نظر کیجئے کیا کہنے۔ وحشتوں کا سامہ ہے، زندگی ہی کیا اب تو خواب تک پریشاں ہے۔ واہ واہ، جس طرف نظر واہ واہ کیجئے وحشتوں کا سامہ ہے، زندگی ہی کیا اب تو خواب تک پریشاں ہے۔ اے ہوائے غم تو نے سب دیے بجھا ڈالے، کیا اے ہوائے غم تو نے سب دیے بجھا ڈالے، پھر بھی خلوت جاں میں دور تک چراغاں ہے۔ واہ واہ، پھر بھی واہ واہ خلوت واہ۔ جاں میں پھر بھی خلوت واہ واہ۔ جاں میں دور تک چراغاں ہے، اور دار و گیر وحشت میں اب پناہ کیا ڈھونڈیں، دار و گیر وحشت میں اب پناہ کیا ڈھونڈیں، یہ زمین دامن ہے آسماں گریباں ہے۔ واہ واہ، دار و گیر وحشت میں اب پناہ کیا ڈھونڈیں، یہ زمین دامن ہے آسماں گریباں ہے، اور میں ہوں جب تلک باقی یہ مکالمہ ہوگا، واہ، میں ہوں جب تلک باقی یہ مکالمہ ہوگا،
اے حقیقت ہستی میرا نام انسان ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ، میں ہوں واہ 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 واہ، میں ہوں کیا جب کہنے، تلک واہ باقی. واہ واہ واہ. آدھا. میں ہوں جب تلک باقی یہ مکالمہ ہوگا، اے حقیقت ہستی میرا نام انسان ہے، میرا نام انسان ہے. میاں کار فن لفظوں کی قسمت جاگ اٹھتی ہے. آہا، میاں کار فن لفظوں کی قسمت جاگ اٹھتی ہے. غزل تخلیق کرتا ہوں محبت جاگ واہ اٹھتی واہ. ہے. غزل تخلیق کرتا ہوں محبت جاگ اٹھتی ہے، محبت جاگ اٹھتی ہے. عجب دیکھا کرشمہ لفظ کی بازیگری کا بھی. آہا، عجب دیکھا کرشمہ لفظ کی بازیگری کا بھی. سخن معدوم ہو جاتا ہے، شہرت کیا کہنے، جاگ اٹھتی ہے. واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، عجب دیکھا کرشمہ کیا کہنے. آدھا. واہ عجب واہ دیکھا واہ. کرشمہ لفظ کی بازیگری آہا. کا بھی. سخن معدوم ہو جاتا ہے، شہرت شہرت جاگ اٹھتی ہے، جاگ اٹھتی ہے. بہت مسرور رہتا ہوں، بہت چہرہ سجاتا ہوں. واہ، بہت مسرور رہتا ہوں، بہت چہرہ سجاتا ہوں، مگر آئینے میں ایک اور صورت جاگ اٹھتی ہے. واہ واہ مگر واہ واہ واہ، بہت مسرور رہتا ہوں، واہ واہ، بہت چہرہ سجاتا ہوں، مگر آئینے میں ایک اور صورت جاگ، جاگ اٹھتی ہے. مگر آئینے میں ایک اور صورت جاگ اٹھتی ہے. میں کتنی بار دنیا تچ کے کیا جا شعر. بیٹھا ہوں گوشے میں. واہ، میں کتنی بار دنیا تچ کے جا بیٹھا ہوں گوشے میں، مگر ہر بار دنیا کی ضرورت جاگ، جاگ اٹھتی ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، آدھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کتنی بار دنیا تچ کے جا بیٹھا ہوں گوشے میں، مگر ہر بار دنیا کی ضرورت جاگ اٹھتی ہے. محبت اس طرح تو منقلب ہوتے نہ دیکھی تھی. محبت اس طرح تو منقلب ہوتے نہ دیکھی تھی. ذرا بے اتنائی ہو تو نفرت جاگ اٹھتی ہے. کیا کہنے، واہ واہ ذرا واہ. بے اتنائی ہو تو نفرت. محبت اس طرح تو منقلب ہوتے نہ دیکھی تھی. ذرا بے اتنائی ہو تو نفرت جاگ اٹھتی ہے. اب کیا ترنم سے پڑھوں؟ جی، اچھا، اجازت. اب حرف تمنا کو سماعت نہ ملے گی. کیا کہیں، اب حرف تمنا کو سماعت نہ ملے گی. اب حرف تمنا کو سماعت نہ ملے گی. بیچو گے اگر خواہ تو قیمت نہ ملے گی. بیچو گے اگر خواہ تو قیمت نہ ملے گی. لمحوں کے تعاقب میں گزر جائیں گی صدیاں. کیا بات، لمحوں کے تعاقب میں گزر جائیں گی صدیاں. یوں وقت تو مل جائے گا، مہلت نہ ملے گی. واہ یوں واہ واہ، وقت تو مل واہ واہ واہ. جائے. مہلت نہ ملے گی. یوں وقت تو مل جائے گا، مہلت نہ ملے گی. تعبیر نظر
آنے لگی خواب کی صورت، تعبیر نظر آنے لگی خواب کی صورت، اب خواب ہی دیکھو گے بشارت نہ ملے گی، اب خواب ہی بشارت نہ ملے دیکھو گی۔ واہ واہ واہ، بشارت نہ ملے گی۔ اب ہم سب ہیں اس میں، یہ شعر آپ سب کے لیے اور سب کے لیے پڑھتا ہوں۔ آئی نہ صفت وقت تیرا حسن ہے ہم لوگ، آہا کیا کہنے، آئی نہ صفت وقت تیرا حسن ہے ہم لوگ۔ حسن ہے ہم لوگ، کل آئینے ترسیں گے تو صورت نہ ملے گی، کل آئینے واہ 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 واہ، آئی نہ صفت وقت آہ، تیرا حسن ہے ہم لوگ، کل آئینے ترسیں گے تو صورت نہ ملے گی، اب حرف تمنا کو اور کیا کہیں کیا کہیں، واہ واہ واہ۔ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب کی آپ نے گفتگو بھی سماعت کی، ہمیشہ کی طرح بہت سے چراغ روشن ہوئے، ان کا مرصع کلام سنا، روح تک خوشی ہو گئی۔ یہ نصف صدی سے زیادہ کا قصہ ہے جب ڈاکٹر صاحب ہماری تہذیب سے مکالمہ کر رہے ہیں۔ ان کی شاعری جدید انسان کی نفسیات، اس کی ٹوٹ پھوٹ اور اس کی تکالیف سے عبارت ہے۔ ایسی شخصیت جو ہمارے ادب میں، ہمارے سائنس میں، تعلیم میں، ہر شعبے میں ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو، ہماری تہذیب کو فائدہ پہنچاتی رہی ہے، اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ اب ہم انہیں کھڑے ہو کر تالیوں کی گونج میں رخصت کریں گے ڈاکٹر صاحب کے اس شعر کے ساتھ۔ وہ بات جو آپ کہہ نہ پائے میری غزل میں بیاں ہوئی ہے، میں آپ کا حرف مدعا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔